بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان کی یہ جی منتخب آیات ہیں جو پڑھنی ہم نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں یمشون علی الارض جو چلتے ہیں زمین پر، ہونا نرمی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ یا عاجزی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو سلام کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ابھی اس کی بڑی تازہ مثال ہے، اور حالات و واقعات کے اعتبار سے وہ بڑی فٹ بھی آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا پچھلے دنوں ایک وہ ٹیلی فون کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب، تو اس میں دعا کروائی تھی مولانا طارق جمیل صاحب نے۔ تو سب سے اہم بات اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کسی کے منہ پہ سچ بول دینا۔ تو طارق جمیل صاحب نے وہاں بیٹھ کے سبھی کو لتاڑا، اور خاص طور پہ جو میڈیا جھوٹ بولتا اس کو لتاڑا۔ تو جب میڈیا کو لتاڑا تو اس کے بعد میڈیا والوں نے کیا کیا، میڈیا والوں نے طارق جمیل صاحب کو اپنی ہٹ لسٹ پہ رکھ لیا اور مسلسل تنقید شروع کر دی۔ اصل میں میڈیا والوں کو کوئی بات نہیں ملتی تو اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، اور ویسے بھی میڈیا یہ تو ڈیفینیٹ ہے کہ میڈیا تو جھوٹ بولتا ہی بولتا۔ تو انہوں نے جب طارق جمیل صاحب کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا تو طارق جمیل صاحب نے ابھی ان سے معافی مانگ لی۔ تو یہ ان کی معافی مانگنا کا بنیادی وجہ کیا تھی؟ تو دراصل یہ ان کا وہی رویہ جو کہ قرآن مجید میں بتایا گیا۔ اچھا، فرقان اس صورت کا نام ہے، یہ فرق کرنے والی ہے کس میں؟ اللہ کے جو بندے ہیں، جو اللہ کے متقی لوگ ہیں ان میں، اور جو متقی نہیں ہیں اور جو مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی یا متقین کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا، اب یہ رویہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ان سے بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ ان کا جو مطمع نظر ہے، جو ان کا مقصد ہے، وہ اس کے ساتھ مخلص رہتے ہیں، اور فضول چیزوں میں، فضول کاموں میں، فضول باتوں میں الجھتے نہیں ہیں۔ اب اگر چاہتے تو طارق جمیل صاحب اس بات کو بڑھا سکتے تھے، وہ اس آدمی کا نام بھی لے سکتے تھے، اور کچھ نہ صحیح تو میڈیا کے بڑے بڑے کو 5-10 سچ بھی بتا سکتے تھے، لیکن سر جی ہاں جی بیٹے۔ سر جی دیکھو، آپ کسی بھی نیوز اینکر کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا۔ بیٹے یہ بالکل، یہ دیکھیں نا، یہی تو وہ باتیں تھی جو انہیں چبھی ہیں۔ سر جی ہاں جی اب جو مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک حدیث مبارکہ پڑھ کے سنائی تھی جس میں 4 کریکٹر یا 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اب دیکھیں وہ تو بالکل سچ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ جھوٹ وہ پایا جاتا ہے، بے حیائی وہ پائی جاتی ہے، امانتوں میں خیانت وہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہی باتیں بتائی تھی طارق جمیل صاحب نے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ ساری تحریک چلائی۔ لیکن ان کا جو رد عمل تھا میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس آیا مبارکہ کے عین مطابق تھا۔ یس سر۔ اس کے لیے یہ یعنی اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ ان کا رویہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی خصوصیت والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، اور وہ لوگ ہیں جو کہ بتاتے ہیں، بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدا و قیاما، سجدوں میں اور قیام میں۔ اچھا، یہ ان کی اگلی خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ جو مومن ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی راتوں کو بسر کرتے ہیں، یعنی ان کی جو راتیں ہیں نا وہ کس مقصد میں گزر ہوتی ہیں، وہ اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام یعنی نماز کی ادائیگی میں بسر ہوتی ہیں۔ یہ ان کا خشوع و خضوع ہے، اللہ رب العزت کا خوف ہے، قیامت کی فکر ہے جو کہ ان کو یہ کام کرواتی ہے یا اس کام کے لیے تیار رکھتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور چیز جو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، وہ اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا جو خوف ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اچھا، ویسے تو انسان دنیا میں بہت ساری چیزوں کے سے ڈرتا ہے، لیکن جب اگر انسان کے پاس اللہ کا خوف ہو تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیاوی خوفوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کا خوف ہو تو پھر اس کا عالم کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع آ جاتا ہے۔ اچھا، نماز کیا ہے؟
یہ بھی ایک سمجھنے والی چیز ہے کہ نماز اللہ رب العزت کی بندگی ہے. اچھا جب ہم بندگی کرتے ہیں تو ایک تو ہم اپنی عاجزی انکساری اور اللہ رب العزت کے سامنے اس کے خدا اور اپنے اللہ کے بندے یا اللہ کے غلام ہونے کا اظہار ہے. اچھا دوسرا چیز یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے سامنے شکر کا اظہار بھی ہے. تو جو شکر کرنے کے لیے ہے نا کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے مبارکہ، اور اللہ رب العزت آپ کو پتہ ہے اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. تو قرآن مجید میں فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے جس چیز پر شکر ادا کر رہے ہو اس میں اضافہ کر دوں گا، اسے بڑھا دوں گا. اچھا اب یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. تو شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ ذکر ہے. اب جو ذکر کرنے کی سب سے بہترین صورت ہے وہ یعنی ذکر کی کام ہے باللسان ہے، لسان کے ساتھ بالعمل ہے. اور جو بالعمل کی سب سے بہترین صورت ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے. تو یہ جو لوگ راتیں بسر کرتے ہیں ایک تو کرتے ہیں خوف کی وجہ سے، اور دوسرا شکر اللہ رب العزت کی شکر گزاری کے لیے یہ کرتے ہیں. تو پھر اللہ رب العزت جس کام پر وہ شکر ادا کرتے ہیں وہ ان میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے. تو یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے جو کہ اسی کائنات میں انسان کو نظر آتا ہے. اچھا جی پھر وہ کیا کرتے ہیں والذین، اور وہ لوگ ہیں یقولون جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا، اے ہمارے رب تو ہم سے پھیر دیں عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، انا عذابہا کانا غراما، بے شک اس کا عذاب بڑا ہی مہلک ہے، یہ بڑا ہی دردناک ہے. اچھا یہ اب ان کی اگلی خصوصیت ہے کہ ایک تو وہ خوف اور شکر کے لیے اللہ کے سامنے راتیں بسر کرتے ہیں سجدوں میں اور قیام میں، اور دوسرا یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دیں. اور اصل کامیابی انسان کی یہی ہے کہ وہ عذاب سے جان چھڑا لے یا عذاب سے بچ جائے، وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں. انہا ساعت مستقرم و مقام، کہ بے شک وہ عارضی اور مستقل برا قیام گاہ. اچھا یہ مستقر کہتے ہیں عارضی کو اور مقامن مستقل قیام گاہ. تو انسان اگر اپنی زندگی میں بھی کہیں رکتا ہے وقتی طور پہ اسٹے کرتا ہے اور پھر چلتا آگے، کہ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ نے یہاں سے کراچی جانا ہو تو آپ یہاں سے ٹرین میں بیٹھے تو راستے میں کئی جگہ رکے گی. تو وہ جس جگہ وقتی طور پہ رکتی ہے تو اسے ہم کہیں گے عارضی قیام گاہ، اور پھر جہاں مستقل جا کے رکتی ہے جہاں ہم نے جانا ہے تو مستقل قیام گاہ. تو یہ جو قیامت ہے یا عذاب والی جگہ ہے تو یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ عارضی طور پر بھی برا ٹھکانہ ہے اور مستقل رہنے کے لیے بھی برا ٹھکانہ. والذین، اب ان کی اگلی خصوصیت یا اگلی صفت ان کی بیان کی جا رہی ہے والذین، اور وہ لوگ ہیں اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، تو فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ تنگی کرتے ہیں یا بخیلی کرتے ہیں، وکانا بین ذالک قواما، اور وہ ان دونوں کے درمیان اعتدال کا رویہ اختیار کرتے ہیں. اچھا مومنین کی خصوصیات یا متقین کی خصوصیات اور اللہ کے رحمان کے بندوں کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں اور بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کرتے کیا ہیں. تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بخیلی بھی نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں ایک اعتدال پہ مبنی، ایک توازن پہ مبنی عمل اختیار کرتے ہیں اور متوازن عمل کرتے ہیں. اچھا جی اب انہیں کی یعنی متقین کی یا رحمان کے بندوں کی اگلی خصوصیت کیا ہے والذین، اور وہ لوگ ہیں لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو. اچھا یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا ہی جو ہے نا وہ شرک ہو جاتا ہے. اچھا ایسا نہیں ہے. لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے. اچھا یہاں جو پکارنا ہے دیکھیں اس سے بنیادی مراد کیا ہے. انسان اپنی زندگی میں جو بھی فیصلے کرتا ہے نا تو اس کے فیصلہ کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ریزن یا کاز ہوتا ہے جس کی بنیاد پر انسان وہ فیصلہ کرتا ہے.
تو جب انسان کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، اپنی آئندہ زندگی کے لائحہ عمل کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، تو اس میں اگر فیصلہ کرتے ہوئے تو وہ اگر یہ سوچ کے فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یا اس کام کے ذریعے میں نے اللہ کی بندگی کا اظہار کرنا ہے، یا اس کام کے ذریعے میں نے ان مقاصد کو حاصل کرنا جو اللہ نے ہم پہ فرض کی ہیں، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، کہ پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنا رہا۔ لیکن اگر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس لیے کہ روپے اچھے کما سکوں، یا یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے، یا یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کی خواہش کی تکمیل کر سکوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معبود کسی اور کو بنا رہا ہے۔ تو اب جو مومنین یا رحمان کے بندے ہیں ان کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، یعنی ان کے جو فیصلہ کرنے کی وجہ ہوتی ہے نا، جو ان کی چیزوں کو ترجیح دینے کی وجہ ہوتی ہے، وہ کوئی اور نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اچھا پھر اور کیا کرتے ہیں؟ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ، اور وہ قتل نہیں کرتے کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی جان کو قتل نہیں کرتے، مگر قتل کرنے کی صورتیں کیا ہیں کہ جو کوئی حق ہے، یعنی جو اللہ نے اجازت دے دی ہے، اب وہ صورتیں ہیں قتل کے بدلے قتل کرنا، شادی شدہ زانی ہو، یا کوئی اسلام لا کے مرتد ہو جائے، یا فتنہ ہو، اس صورتوں میں جائز ہے، بس صورتیں دیگر جائز نہیں ہے۔ ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں ہیں، کسی جان کو قتل نہیں کرتے ہیں مگر حق کے ساتھ، اور زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ یقیناً سزا پائے گا۔ اچھا یہ سزا پھر وہی بات ہے، جہنم ہے، اور جہنم میں ڈالا جائے گا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، زنا کرتے ہیں، زنا کے ساتھ ساتھ کسی جان کو قتل کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ انسان کے لیے ناکامی یا عذاب کا باعث بنتی ہیں۔ اچھا ایک تو وہ ڈال دیا جائے گا، پھر کیا ہے؟ یضاعف لاہ العذاب یوم القیامہ، دو گنا کر دیا جائے گا ان کا عذاب قیامت والے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ اس میں ذلت و خواری کے ساتھ رہیں گے۔ اچھا یہ مہانن لفظ بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، توہین سے ہے۔ توہین یہ اچھا جی، یضاعف لہ العذاب، یعنی ان کے لیے دوگنا کر دیا جائے گا یوم القیامت، قیامت والے دن عذاب کو، وہ یخلد فیہ مہانن، اور وہ اس میں دردناک عذاب میں رہیں گے۔ اچھا میں بتا رہا تھا یہ جو مہانن ہے، یہ مہانن توہین سے ہے، اہانت، یہ دردناک، یعنی انسان کی جس طرح توہین ہوتی ہے نا، تو یہ جو قیامت والے دن عذاب ملے گا یہ بھی اس طرح توہین امیز ہوگا، ذلت امیز عذاب ہوگا، جو کہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ اچھا یہ بڑے سمجھنے کے لیے، انسان کو نصیحت کے لیے، اگر سمجھنا چاہے، نصیحت حاصل کرنا چاہے، تو یہ عبرت ہے انسان کے لیے کہ اللہ رب العزت انسان کو جو آخرت میں عذاب دے گا وہ توہین امیز ہوگا۔ وہ کیوں ہوگا؟ کہ انسان دنیا میں جو اعمال کرتا ہے نا، جو برائیاں کرتا ہے، وہ یہ سوچ کے کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری عزت ہے، تو عزت کے مقابلے میں جو قیامت والے دن ہونا ہے سارا کچھ، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کو توہین، یعنی اس میں انسان کی جو وہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے بھئی یہ؟ اچھا جی، تو یہ انسان کو جو دنیا میں انسان کرتا ہے نا برے کام، اور برا کام کر کے سمجھتا ہے کہ اس سے میری عزت ہے، تو قیامت والے دن اصل میں بتایا جا رہا ہے یا سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ان کاموں میں عزت نہیں ہے بلکہ ذلت ہے، تو یہ جو عذاب ہوگا وہ بھی اسی وجہ سے اسی طرح کا ہوگا۔ اچھا لیکن اب یہاں پہ استثناء دیا جا رہا ہے، الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے، وہ آمن، اور ایمان لے، وہ عامل عملا صالحا، اور نیک عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ، پس وہی لوگ ہیں جن کو بدل دے گا اللہ سیئاتہم حسنات، برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ۔ اچھا اب اللہ رب العزت کا انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک دیکھیں، محبت دیکھیں،
کہ اگر کوئی توبہ کر لے اور پھر اس کے بعد ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو نیک عمل کی صورت میں اللہ کیا کرے گا؟ پھر اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کلیئر ہے جی؟ یہاں تک کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ نو سر، کلیئر ہے سر. سر کی بات اسکرین شیئر ہٹی ہے. ہاں جی سر اسکرین